And now I am in the office of the principal. اور mind it, principal is above all. جو اورینٹل کالج کی ابتدا ہوئی اس وقت بھی اس کا ایڈمنسٹریٹو اکیڈمک ہیڈ پرنسپل تھا. تو میڈم پروفیسر ڈاکٹر نبیلہ رحمان صاحبہ جو بڑی لرنڈ، یہ ایکٹنگ ان کے پاس جھنگ یونیورسٹی کا چارج بھی تھا اور پہلے بھی ملاقات ہوئی. میڈم کیا حال ہے؟ میڈم یہ جو مشہور سب کانٹیننٹ کا جو کالج ایک ان میں ایک اورینٹل ہے، تو کالج کی میں سمجھتا ہوں اور اس کو مینٹین ہونا چاہیے، اس کی جو فرنشنگ ہے یا تو. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کالج کی ایک تاریخ ہے. جی بالکل. تو آپ کا کیا کمنٹس ہے اس پہ؟ دیکھیے جی، یہ ہمارا جو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ ہمارا ایجوکیشنل اور کلچرل ہمارا ہیریٹیج ہے یہ. اور یہ جو کالج ہے یہ 1870 میں بنا تھا اور 1882 میں پنجاب یونیورسٹی بنی تھی. تو اب آپ دیکھیے کہ پنجاب یونیورسٹی اورینٹل کالج کا جو مطلب اورینٹل کالج جو ہے وہ پنجاب یونیورسٹی کا مدر انسٹیٹیوٹ ہے. اور یہاں پر بہت بڑے بڑے عالم اور فاضل اور بہت بڑے بڑے جو نام تھے، عربی کے، فارسی کے، سنسکرت کے، ہندی کے، پنجابی کے، عربی کے، اور کشمیر کی آرٹ ڈپارٹمنٹ بھی ابھی یہاں پر ہے، یہاں اس کا حصہ رہے ہیں. آپ اس کی تفصیل جو ہے وہ اس کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے بڑے بڑے اکابرین جو ہیں وہ اس کالج کے ساتھ منسلک رہے. جہاں تک آپ کا سوال ہے، مطلب اس کی جو آپ یوں سمجھے کہ قدر و قیمت ہے یا اس کی جو ویلیو جو ہے وہ مہذب قومیں ہمیشہ اپنے اسلاف کی چیزوں کی قدر و قیمت جانتی ہیں اور اسے سنبھال کر رکھتی ہیں. ہم انفارچونیٹلی ہمارے ہاں اب ادبیات، زبان و ادبیات جو کسی بھی سماج میں ریڑھ کی ہڈی سی حیثیت رکھتی ہوتی ہیں، یا بالکل یوں سمجھیے کہ جیسے کسی بھی مکان کو گھر کرنے میں ایک ماں کا کردار ہوتا ہے، زبان و ادبیات اور فلسفے کی تعلیم کا وہی جو مقام و مرتبہ ہوتا ہے، اس کی جگہ ہوتی ہے سوسائٹی میں، سماج میں. تو ہم شاید ابھی اس طرف توجہ نہیں دے رہے، اس لیے جو اس کی زبوں حالی آپ کو نظر آ رہی ہے وہ اس وجہ سے ہے اس کی بلڈنگ کی. یہاں پر بہت بڑے بڑے اساتذہ جو ہیں ابھی بھی ماشاءاللہ سے پڑھا رہے ہیں، لیکن اس کو اس طرح سے جس طرح سے اس کی رینوویشن کی آپ نے بات کی، وہ ہمیں چائنیز نے ایک کچھ گرانٹ جو ہے وہ دی تھی اور وہ بہت کنسرن تھے، لیکن وہ کچھ گورنمنٹ کے کچھ معاملات اس طرح سے تھے کہ وہ ابھی تک ہمارے جو ڈاکٹر محمد علی شاہ ہمارے وائس چانسلر صاحب ہیں پچھلے دنوں تشریف لائے تھے، تو وہ بہت کنسرن ہیں اپنے اس شاہ صاحب a very nice competent man. اور شاہ صاحب سرو انڈر می ایز اے پروفیسر جب قائد اعظم سے واپس آیا. یہ مجھے حالانکہ مجھ سے زیادہ پڑھا لکھا آگے نکل گیا، بٹ آئی ہیو دا آنر کہ جب میں BZU کا VC تھا یہ وہاں پروفیسر بن کے آیا. بٹ اینی ہاؤ تو ان کی بہت کوشش ہے، ان کی خواہش ہے، کوشش ہے کہ وہ اس کو جو ہے وہ بہت بہترین جو ہے اس کو بنائے. میری بہت عرصے سے ملاقات نہیں ہوئی، بٹ اینی ہاؤ میڈم کائنڈ آف یو، تھینک یو، آئی ایم اوبلائجڈ. اور یہاں پرانا کولیکشن ہے اور یہ 1925 کی ایک کتاب جو ہندی اور گرمکھی میں ہے، اور اورینٹل کالج میگزین. یہ گرمکھی لینگویج اور یہ بیگ ناگری زبان، پرانی زبان آف اورینٹل اسٹڈیز، جہاں لٹریچر پہ کافی ریسرچ تدریس ہوتی ہے. اور ابھی میری میڈم سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے ایک خوبصورت بات کی کہ جو لٹریچر ہوتا ہے یہ کسی قوم کی تاریخ، ثقافت، سماج کی عکاسی ہوتی ہے، اور اس سے آنے والی نسلیں اور جو موجودہ نسلیں ہیں وہ سیکھتی ہیں. تو لٹریچر کو جتنا آپ سپورٹ کریں گے، جتنا ان کے انسٹیٹیوٹس کو سپورٹ کریں گے، اتنا معاشرے میں امن ہوگا. جس معاشرے میں ینگ جنریشن
لٹریچر سے پیار کرے وہاں وائلنس کم ہوتا ہے. تھینک یو. بہت بہت شکریہ.